بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محبوب، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، حالانکہ وہ ہزاروں میں تھے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا مر جاؤ، وہ سب مر گئے، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ قاضی ابو بکر فرماتے ہیں، یہ آیت بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی جب وہ طاعون میں مبتلا ہو گئے اور طاعون سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے بھاگ گئے، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں فرار ہونے کی سزا کے طور پر موت دے دی۔ پھر قاضی ابو بکر حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سن لو کہ کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل رہی ہے تو وہاں مت جاؤ، لیکن جب کسی جگہ یہ وبا پھوٹ جائے اور تم وہیں موجود ہو تو اس جگہ سے نکلو بھی مت۔ جدید اسکالرز کی اکثریت نے اس حدیث کو اس طرح لیا ہے، اگر تم وبا والی جگہ جاؤ گے تو وبا کے پھیلنے کا اندیشہ ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات میں اسباب پہ تو یقین کیا جاتا ہے، لیکن کوئی سبب کام نہیں کر سکتا جب تک خدا نہ چاہے۔ مثال کے طور پر دوائی سے شفا مل سکتی ہے، مگر خدا کے چاہنے سے ہی دوا کام کرے گی۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس زمانے کے علماء کی تحقیق کی گہرائی سے عکاسی کریں، جو کہ آج ہمارے نظریات سے بہت مختلف ہے۔ قاضی ابو بکر فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 وجوہات کی بنا پر وبا والی جگہ سے جانے سے منع فرمایا۔ پہلی وجہ بلا اور مصیبت سے بچنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو رسوا کرے اور ذلیل کرے۔ لوگوں نے عرض کیا، وہ اپنے آپ کو کیسے رسوا اور ذلیل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی مصیبت کا سامنا کرے گا، یعنی ایسی مصیبت میں خود کو مبتلا کرے گا جس کی اس میں طاقت نہ ہوگی۔ تو پتہ چلا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر وبا والی جگہ پر جائے گا تو گویا وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے گا، جس کی اسلام میں اجازت نہیں، اور ہر مکروہ، خوفناک اور نقصان دہ چیز سے بچنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دوسری وجہ، اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں مت ڈالو کہ تم اس میں اتنے مہو ہو جاؤ، اتنے گم ہو جاؤ، اتنے فکر مند ہو جاؤ کہ وہ تمہیں اس چیز سے روک دے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اور تمہیں پیدا نہیں کیا گیا سوائے اس لیے کہ تم خدا کو جانو اور اس کی معرفت حاصل کرو۔ تو پتہ چلا اگر تم وبا والی جگہ گئے تو تمہیں وہاں صرف یہی فکر کھائے گی کہ کہیں تم کو وبا نہ لگ جائے، جس کی وجہ سے تم ٹھیک سے عبادت نہیں کر پاؤ گے۔ تیسری وجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف سے منع فرمایا، کہیں تم تقدیر سے منہ نہ پھیر لو، کہیں تم صبر کا دامن نہ چھوڑ دو، کہیں تمہارا ایمان نہ چلا جائے کہ میرے ساتھ ہی کیوں، کیونکہ لوگ اپنا ایمان کھو دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کسی سے اس کا بچہ چھن گیا تو وہ ایمان کھو دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آزمائشوں، فتنوں سے بچائے، آمین۔ وہ بچہ تو محض اللہ کی امانت تھا، اور سورہ کاف میں حضرت خضر علیہ السلام کا بچے کو قتل کرنے میں بڑا سبق ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ انجام کیا ہوگا۔ چوتھی وجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خوف سے منع فرمایا کہ کہیں تمہارا عقیدہ نہ خراب ہو جائے، کہیں تم یہ خیال نہ کرو گے کہ یہ وبا اچھوت تھی اس لیے مجھے لگ گئی، بجائے اس کے کہ تم اسے تقدیر سمجھتے اور تم یہ خیال کرو گے کہ اگر میں اس جگہ نہ جاتا تو وہ وبا مجھے نہ لگتی، جبکہ خدا چاہے تو کسی سبب کے بغیر بھی تمہیں وہ بیماری لگ سکتی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہاں ایک بات کا خیال رہے کہ ہم سبب کا انکار نہیں کرتے،
लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत का बयान फरमा रहे हैं। सबब पे नजर रखना शरीयत है, जबकि असबाब से नजरें हटाकर खालिक के असबाब पर नजरें जमा लेना हकीकत है। और इसकी मिसाल हमें कुरान से मिलती है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को उनके महराब में बगैर असबाब के रिस्क मिलता था। ये 4 वजूहात काजी अबू बकर ने वबा वाली जगह पर ना जाने की पेश की हैं, और एक वजह वहां से फरार ना होने की बयान करते हैं कि वबा वाली जगह से फरार हो जाना गोया बीमार लोगों को तन्हा छोड़ देने के मुतरादिफ है, क्योंकि सेहतमंद लोगों की जिम्मेदारी है कि वो बीमारों का ख्याल रखें, और बीमारों को तर्क करने में कोई रहमत का पहलू नहीं। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया। अगर तुम्हें तकदीर पर यकीन है तो वबा वाली जगह पर जाना मकरूह है, जबकि वहां से फरार होना हराम है। बाकी अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं।